بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن سورہ کہف جو کہ 15ویں سپارے کی دوسری صورت ہے، سورۃ الکہف، اس کی تلاوت جمعے کے دن لازماً کرنی چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورہ کہف وہ واحد صورت ہے جو لمبی ہونے کے باوجود اکٹھی نازل ہوئی ہے، اور جب سورہ کہف نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ساری جگہ اللہ نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کا اندازہ دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کو ہوگا کہ سورہ کہف سے مجھے کیا ملا ہے۔ اس روشنی میں انسان قیامت کے دن اپنے سفر کو طے کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جمعے کے دن سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو انسان سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھے، اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک پورا ہفتہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس دوران یعنی اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک دجال کا فتنہ بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دجال کے اس بڑے فتنے سے بھی بچائیں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفد کے قاضی محمد ابن عبد الرحیم العثمانی کی تحریر دیکھی جس میں لکھا تھا، مجھے امیر سیف الدین الحسامی نے بتلایا کہ میں ایک دن صحرا کے جانب نکلا تو علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قبر پر کھڑے دیکھا، اور وہ روتے ہوئے پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ میں نے جا کر پوچھا کیا ماجرا ہے، تو فرمایا اس قبر میں مدفون شخص میرا شاگرد ہے اور مجھ سے پڑھا کرتا تھا، اس کی وفات ہو گئی تو رات مجھے خواب میں ملا، میں نے احوال دریافت کیے تو کہنے لگا جب آپ لوگوں نے مجھے قبر میں دفنایا تو ایک دھاری دار کتا آ دھمکا جیسے کوئی درندہ ہو، وہ مجھے غرانے لگا جس سے میں بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ اتنے میں بہت ہی خوبصورت حلیے والا ایک بڑا مہربان سا شخص آیا اور اس کتے کو دھتکار کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں تیرا وہ ثواب ہوں جو تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر کے کماتا تھا۔ لہذا میرے دوستو کوشش کرنی چاہیے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی اجر ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الدرر لابن حجر جلد 5 صفحہ 325، البدر الطالع للشوکانی جلد 2 صفحہ 213۔